اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ازواج مطہرات سے متعلق آیتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اندر کی کچھ جھلکیاں اللہ نے پیش کی. اللہ کے نبی کے گھر کے حالات دیکھو. آگے جو آیتیں ہیں نا ان کو آیت تخیر کہا جاتا ہے. آیت تخیر. تخیر بولے تو اختیار دینا. اس میں دو باتوں کا اختیار دیا گیا تھا حضور کی بیویوں کو. اگر تم کو مال دولت چاہیے کتنا ہونا بولو تمہارے کو دے دے کے نبی تمہیں اپنے نکاح سے رخصت کر دیں گے. اور اگر تمہیں اللہ اس کا رسول چاہیے آخرت چاہیے مال نہیں ملیں گا. فاقوں کی زندگی پر راضی رہنا پڑے گا. شکوہ شکایت نہیں کر سکتی, فرمائش نہیں کر سکتی. نبی کے گھر میں اگر رہنا ہے تو پھر روکھی سکھی پہ گزارا کرنا پڑے گا. آپ بولو تمہارے کو کیا ہونا ہے؟ دنیا کی عیش رونق چاہیے, مال چاہیے, آؤ اللہ کا نبی تمہیں مال دے کر رخصت کر دے, چلی جاؤ, آزاد ہو جاؤ. اور اگر نبی کے پاس رہنا ہے تو تنگی ترشی گزارنا پڑے گا, غربت کی زندگی گزارنے پڑے گی. تو یہ اختیار ازواج مطہرات کو دیا گیا. اس لیے اس آیت کو آیت تخیر کہا جاتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے فرمایا اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی کا عیش و آرام چاہتی ہو اور اس کی رونق و زینت چاہتی ہو تو پھر آؤ, میں تمہیں کچھ مال و متاع دے دوں اور پھر تمہیں اچھی طرح سے چھوڑ دوں, نبی کے نکاح سے نکل جاؤ. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیک بیویوں کے لیے بہت بڑے اجر کو تیار کر رکھا ہے. اب اس کی تفصیلات. کیا واقعہ پیش آیا تھا جس پر یہ آیت نازل فرمائی اللہ نے؟ یاد رکھو, جب جو ہے جنگ خندق ہو گئی تو یہودیوں کا بہت سا مال اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اللہ کے رسول نے اس کو تقسیم فرمایا. اس سے پہلے بنو نذیر باغات چھوڑ کر نکالے گئے تھے, چلے گئے تھے. اللہ کے نبی نے ایمان والوں کو تقسیم کر دیا. اب ایمان والوں کے گھروں میں خوشحالی آ گئی, مالا گیا نا, خوشحالی آ گئی. لیکن حضور کے گھر میں ابھی غریبی باقی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کے پاس جو بھی ضرورت مند آتا حضور اس کو دے دیتے تھے. اپنے لیے حضور کچھ نہیں رکھتے تھے, جو مانگنے والا آیا حضور دے دیتے تھے. اب ظاہر بات ہے حضور کے گھر میں وہ خوشحالی نہیں آئی جو صحابہ کے یہاں آئی. اب روزانہ جتنا خرچہ ہے اتنا حضور دے دیتے تھے. ایک دن حضور کی بیویاں حضور کے پاس جمع ہو گئی. اس وقت حضور کے 9 بیویاں حیات تھی. ایسے حضور کی 11 بیویاں تھیں, 2 کا انتقال ہو گیا تھا.
ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ باقی رہ گئی تھی 11 بیویاں۔ اب یہ باقی رہ گئی تھی 9 بیویاں۔ یہ 9 بیویاں حضور کے پاس جمع ہو گئی اور مطالبہ کرنا شروع کیا۔ وہ 9 بیویوں کے ذرا نام سن لو جن کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے 5 خاندان قریش سے تھی، حضور کے رشتہ دار تھی۔ ایک حضرت عائشہ، نمبر 2 حضرت حفصہ۔ حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی، حضرت حفصہ عمر کی بیٹی۔ نمبر 3 ام حبیبہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، جو کافروں کے سب سے بڑے سردار تھے نا، سپہ سالار، ان کی بیٹی تھی۔ نمبر 4 حضرت سودا بنت زمع۔ نمبر 5 ام سلمہ۔ یہ سب حضور کے قریبی رشتہ دار تھے، خاندان قریش میں سے تھی۔ نمبر 6 حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ حیی جب مارا گیا تو صفیہ یہ مال غنیمت کے طور سے آئی تھی، اور ایک صحابی کی تقسیم میں ان کو مل گئی تھی۔ اس صحابی نے کہا اگر تم اتنے پیسے میرے کو دے دیے نا، میں آزاد کرتا ہوں۔ اتنے پیسے تھے نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی کہ فلاں نے مجھے مکاتبہ بنایا ہے، اگر آپ میری مدد کریں تو میں آزاد ہو سکتی ہوں۔ حضور نے فرمایا ایک بات بولو۔ کہا وہ کیا؟ کہ وہ رقم میں ادا کرتا ہوں اور بعد میں تم مجھ سے نکاح کر لو۔ ان کا منظور۔ چنانچہ حضور نے وہ زرِ کتابت ادا کی اور حضرت صفیہ سے حضور نے نکاح فرمایا۔ ایک بات یاد رکھو، ایک مرد مسلمان کے لیے جیسے مسلمان عورت سے نکاح حلال ہے، ایسی یہودن اور عیسائی عورت سے بھی نکاح حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، قرآن میں اللہ نے بیان کیا تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن کوئی مسلمان عورت کسی یہودی یا عیسائی سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ حرام ہے، کیونکہ شوہر کا دین اس کی ماتحت عورت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی وہ قیمت ادا کی اور حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا۔ کہتے ہیں کہ بڑی حسین و خوبصورت تھی۔ حضرت فاطمہ کو جب پتہ چلا ایک نئی اماں ہو رہی ہیں تو ملاقات کرنے کے لیے آئی۔ حضرت فاطمہ، حضرت صفیہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے کانوں کی بالیاں نکال کر اپنی اس بیٹی کو ہدیتاً پیش کیا۔ بڑی بااخلاق تھی۔ دوسرے حضور کی بیویاں تانا دیتی تھی، ہاں ہوں گی خوبصورت مگر ہے تو یہودن، ہم تو نبی کے رشتہ دار ہیں پہلے سے بھی۔ اب اتوں کو فیس نہیں کر سکتی تھی نا، روتے بیٹھتی تھی۔ حضور تشریف لاتے پوچھتے صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ کہتی دیکھو نا جی تمہاری دوسری عورتیں میرے کو تانا دے رہی ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی کے رشتہ داریاں ہیں، پرانے رشتہ دار ہیں، تو باہر سے آئے والے یہودن۔ حضور نے فرمایا صفیہ
تم جواب کیوں نہیں دی ان کو؟ تم دینا تھا نا جواب. کہا حضور میں کیا جواب دیتی؟ حضور نے فرمایا ان سے کہنا تھا تمہارے تو صرف شوہر نبی ہیں، میرے تو شوہر بھی نبی ہیں، میرے باپ بھی نبی ہیں. یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. بہرحال نمبر 6 حضرت صفیہ، یہ قبیلے بنو نذیر کی تھی. نمبر 7 حضرت میمونہ بنت الحارث، یہ ہلالیہ میں سے تھی. نمبر 8 حضرت زینب بنت جہش، یہ قبیل اسد کی تھی. اور نمبر 9 حضرت جویریہ بنت حارث، یہ قبیل بنو المصطلق کی تھی. قبیل بنو المصطلق کے سردار کی بیٹی تھی حضرت جویریہ. کتنے ہوئے؟ گنے نہیں گنے، تو لیکن نام یاد نہیں رہتے مل صاحب. باقی سب کے نام تمہارے کو یاد ہے. امہات المومنین کے نام بھی یاد رکھو. ہاں جی. بہرحال یہ 9 بیویاں، جب بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا اور مال غنیمت بہت حاصل ہوا، حضور نے تقسیم فرمایا، ہر صحابی خوشحال ہو گیا، اتنا حصے ملا اس. لیکن حضور کے پاس جو بھی آتا حضور مستحقین میں، غریبوں میں تقسیم فرماتے تھے، بیواؤں میں، یتیموں میں تقسیم فرماتے تھے. باقی کچھ نہیں بچتا تھا. وہی فاقہ، وہی تنگ دستی. تو ازواج مطہرات حضور کے پاس جمع ہوئی. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور کی یہ 9 بیویاں حضور کے پاس جمع ہوئیں اور مطالبہ کیا کہ ان کے نان نفقے میں اضافہ کیا جائے. یعنی روز کا جو خرچہ دیتے نا، خرچہ پانی، اس میں ذرا اضافہ کیا جائے، کیونکہ بس نہیں ہوتا تھوڑے سے پیسے. اور اس پر انہوں نے پریشر ڈالنا شروع کیا، کیونکہ بیویوں کو اپنے شوہر پہ ناز ہوتا نا جی، تکبر نہیں ہوتا وہ، بلکہ وہ ناز ہوتا ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے میں پریشر ڈالنا شروع کیا. اب بہت دن برداشت کرے نا جی، اب غریبی، اب تو سب خوشحال ہو گئے، پھر ہمارے گھر میں خوشحالی کیوں نہیں ہے؟ اور کہنے لگی یہ قیصر و کسریٰ، قیصر بولے تو روم کا بادشاہ، اور کسریٰ بولے تو فارس کا بادشاہ، سپر پاور تھے اس زمانے کے. کہنے لگی قیصر و کسریٰ کی بیویاں طرح طرح کے زیورات، قیمتی لباسوں میں ملبوس ہوتی ہیں اور ان کی خدمت کے لیے کنیزیں ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے فخر و فاقے میں، کبھی ایک وقت کھانے کو ملتا ہے، دوسرے وقت فاقہ. اس لیے یا رسول اللہ اب حالات بدل گئے ہیں، تھوڑا ہمارے نان نفقے میں اضافہ فرمائیے، روزینے میں اضافہ فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے یہ مطالبات سن کر بڑا رنج ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو نبی کے گھر کے لیے منتخب کیا ہے. اگر یہ شکر گزار نہ ہوئی تو اس گھر کی انہوں نے قدر ہی نہیں جانی جو نبی پہ گزرتی ہے. نبی کے گھر والیوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. اللہ نے اپنے نبی کے لیے جن کو منتخب کیا، کیا درجے ان کے، کیا مقام ہے. اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، ماؤں کا درجہ ہے ان کو، تو کوئی معمولی مقام نہیں ہے ان کا. اب ان کو نبی کے گھر والی ہونے کا
کم سے کم حق ادا کرنا چاہیے تھا. صبر کرتی, برداشت کرتی, سادگی میں زندگی گزارتی, حالات پر زندگی گزارنی چاہیے تھی. لیکن عام عورتوں کی طرح سے اپنے شوہر سے مطالبہ کر رہی ہے. اب بہت ہو گیا فخر و فاخر, اب ذرا ہمارے خرچہ پانی میں اضافہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کو ان سے یہ مطالبہ سن کر بڑا رنج ہوا, اور ایک طرح سے حضور کو تکلیف پہنچی, کیونکہ آپ کے پاس تھا تو دیتے تھے نا. آپ کے پاس جو تھا آپ نے سب تقسیم کر دیا, اب کہاں سے لا کے دینا. حضور کو ان کی یہ مطالبے سے تکلیف پہنچی. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی اپنے نبی کو تکلیف پہنچائے. پھر کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو رہنا ہے میرے پاس, اسی طرح صبر سے رہنا پڑے گا. ازواج مطہرات نے کہا نہیں, اب بہت صبر ہو گیا, اب برداشت نہیں ہوتا, ہمارے روزینے میں اضافہ کرنا ہی پڑیں گے. اللہ کے رسول ناراض ہو گئے, سخت ناراض ہو گئے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر کی 2 بیٹیاں تھیں نا حضور کے نکاح میں, ان کو پتہ چلا یہ بیٹیاں ذرا زیادہ ہی ستا رہی حضور کو. دونوں بھی آئے کہ حضور کے سسرے ہو نانا جی, بیٹی داماد کے گھر کو آئے. تو دیکھا اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, اطراف میں یہ سب بیٹھی ہوئی ہیں حضور کو گھیر لے کے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر نے کہا رسول اللہ کیا بات ہے. حضور نے فرمایا یہ مجھ سے نان و نفقے کے بڑھانے کا مطالبہ کر رہی, اور میں ان کو سمجھا رہا ہوں, ماننے کو تیار نہیں ہے. حضور نے فرمایا, حضرت ابو بکر عمر نے کہا حضور ان کو اتنی ڈھیل کیوں دیے ہیں, ذرا گردن پہ ایک ہاتھ مارنا تھا ان کے. ابو بکر اٹھے اپنی بیٹی کو ذرا ایک لگانے کے واسطے. عمر کو بھی جوش آیا, اللہ کے نبی کو ستا رہے. حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا عائشہ پہ, عمر نے بھی اپنی بیٹی حفصہ پہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اب رہنے دے, مارو نہ کو رہنے دے, یہاں بھی وہی حال چل رہا ہے, ہمارا بھی وہ چل رہا ہے. حضرت عمر نے کہا حضور اگر میری بیوی ایسا بولنا تھا نا حضور, اس کی گردن پہ ہاتھ مارتا تھا میں. خارجہ کی بیٹی حضرت عمر کی بیوی, کہا اگر انہیں میرے کو ایسا بولنا تھا حضور بس ایک ہاتھ گردن پہ مارتا اس کے. حضور نے فرمایا یہاں وہی قصہ چل رہا ہے. بہرحال سمجھا بجھا کے یہ دونوں تو اٹھ کے چلے گئے. اب یہ جو 9 بیویاں ہیں نا حضور پہ پریشر ڈالنے لگی. اب ان میں سب سے چہیتی حضرت عائشہ تھی, کیونکہ باقی ساری ازواج جو ہے یا بیوائیں تھی یا مطلقہ تھی جس سے حضور نے نکاح کیا. کنواری صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی, اور بہت ہوشیار معاملہ فہم تھی. لیکن اس دن تو سب نے حضور سے اصرار کرنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی اتنا ناراض ہوئے, فرمایا اللہ کی قسم اب 1 مہینے تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا. حضور وہاں سے اٹھ گئے نا, سیدھا وہاں سے نکل کے حضور ایک صحابی کے مکان میں جا کے بیٹھ گئے. اس صحابی کا مکان ڈبل منزلہ تھا. اس زمانے میں دھابے کے مکان ہوتے تھے دیکھو, ہاں جی, تو وہ صحابی کا مکان ڈبل منزلہ تھا. اللہ کے نبی جا کے اوپر حجرے میں وہیں بیٹھ گیا. کھجور کے پتوں کا بنا ہوا بوریا, اس پہ چادر بھی نہیں ہے. حضور وہیں پہ بوریا بچھا کے وہیں پہ لیٹ گئے.
سب سے بڑا ٹینشن انسان کو گھر والوں کا رہتا ہے. لوگ اب سمجھتے کاروبار سے پریشان ہوں گا، کاروبار کا ادھر ادھر کر لیتا ہوں میں. اور جلا کھئی نا آدمی تنگ آ کے کچھ تو بھی کھا لے کے مر جاتا ہے. تو سب سے بڑا ٹینشن انسان کو عورت کا رہتا. اچھا اگر مرد بگڑ گیا نا سب سے زیادہ ٹینشن عورت کو رہتا ہے. جی اب لوگ بولے تمہارے گھر والے وہاں دکھ رہے تھے، ایک عورت بھی دکھ رہی تھی. اب بیچاری زندگی مر جاتی ہو رہے، ایک دم ٹینشن لے لیتی. تو انسان کو سب سے بڑا ٹینشن جو ہے نا وہ گھر کا ہے. آج اس کو گھر سے ٹینشن فری ہے نا اس کے جیسا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے. ہاں جی چاہے جھوپڑی میں کیوں نہیں رہتا، کھا پی کے رہے اگر آرام ہے سمجھ لو بادشاہ ہے وہ. اور اگر بلڈنگوں میں سکون نہیں ہے نا تو وہ سمجھ لو وہ بلڈنگ نہیں جہنم ہے وہ. انسان کو دماغی سکون چاہیے، اس لیے ٹینشن دیو بھی نہ کو لیو بھی نہ کو. اب اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول پہ کتنا ٹینشن ہوگا. تو اللہ کے رسول نے قسم کھائی، فرمایا اللہ کی قسم اب 1 مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا. اور اٹھ کے سیدھا چلتے رہے حضور. اب ایک صحابی کے مکان میں جا کے بیٹھ گئے، کچھ کھجوریں ہیں اور کچھ دباغت دیے ہوئے چمڑے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا حضور جب چلے گئے انہوں انتظار کرے، ہاں ایسا تو غصے میں آتے اور واپس آتے نا. لیکن حضور سیدھا نماز کو جا رہے، نماز کے بعد سیدھا وہاں جا کے وہ صحابی کے حجرے پہ کھانا پینا سونا وہیں پہ. اب ازواج مطہرات انتظار کرے اب آئیں گے جب آئیں گے، نہیں آ رہے. اب ان کو تشویش ہو گئی، اب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو گئے اور گھر کو آنے ہی چھوڑ دیے. اب صحابہ کو پتہ چلا، اب ہر ایک کے تبصرے رہتے نا حضور گھر کو کیوں نہیں جا رہے کیوں نہیں جا رہے. کسی نے شوشہ چھوڑا حضور طلاق دیے ہوں گے عورتوں کو. اب یہ بات گشت کرنی شروع ہو گئی. اب صحابہ پہ بھی اتنا صدمہ ہوا کہ کوئی مسجد میں بیٹھا صدمے میں، کوئی ممبر پہ سر رکھ کے رو رہا، کوئی دیوار کے پاس سر رکھ کے رو رہا. حضرت عمر کو یہ واقعہ کہ نہیں معلوم حضور اس طرح قسم کھا کے چلے گئے بول کے. حضرت عمر کا ایک دوست تھا، عمر نے اس سے معاہدہ کیا تھا دیکھ رہے بھائی ہم میں سے ایک ضرور حضور کے پاس رہنا، دوسرا اپنے کاروبار کو جانا. پھر انہیں کاروبار گیا تو وہ دوسرے والا حضور کے پاس رہنا، حضور کے پاس کی ایک ایک خبر کی اطلاع دینا. تو اس شخص نے حضرت عمر کے گھر پہ جا کے زور سے آواز دی، عمر ہے کیا عمر ہے کیا. عمر جو ہے ایک دم باہر نکلا، رے کیا ہوا رے، کیا رومیوں نے حملہ کر دیا کیا مدینے پہ، اتنا کہ وہ بم مار رہا. اس نے کہا اس سے بھی بری خبر ہے. انہوں نے کہا وہ کیا، کہ اللہ کے رسول نے اپنے بیویوں کو طلاق دی. عمر تو ایک دم صدمے سے بیٹھ گئے، یہ کیا ہوا، میری بیٹی بھی ان میں شامل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے سیدھا بیٹی کے گھر کو آئے. اب روتے ہوئے بیٹھی تھی انہوں. عمر نے اس کی گردن پکڑی، کہا میں تجھے پہلے سے سمجھاتا تھا اس عورت کی ریس مت کرنا جسے اپنی خوبصورتی پہ ناز ہے. یعنی حضرت عائشہ کی بہت پکی سہیلی تھی یہ. حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی تھی. عمر سمجھاتے تھے دیکھ بیٹی اس عورت کی برابری کی چکر میں مت پڑنا. لیکن آخر وہی ہوا نا، رونے لگی. عمر نے کہا اب رونے سے کیا فائدہ، جو ہونا تھا ہو گیا.
میں اسی دن کے بارے میں تجھے ڈراتا تھا. بہرحال عمر بے چین ہو گیا. ابھی کنفرم نہیں ہوا عمر کو طلاق دیے کہ نہیں دیے. البتہ افواہ پھیل گئی مدینے میں پورے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بیویوں کو طلاق دیا. اب طلاق بولے تو اس زمانے میں بہت بری بات سمجھی جاتی تھی نا جی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے, دیکھا لوگ صدمے میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کہہ رہے اللہ کے رسول نے بیویوں کو طلاق دی. حضور گھر کو نہیں جا رہے, وہاں جا کے بیٹھے وہ گھر پہ نماز کو آ رہے مسجد میں, سیدھا وہاں جا کے بیٹھ جا رہے, گھر کو جانا چھوڑ کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہوئے. ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ بھی تھی نا, ابو بکر صدیق بھی بے چین ہو گئے. اور جہاں حضور بیٹھے تھے جس مکان میں, ابو بکر حضور سے ملنے کے واسطے گئے. حضور نے ایک پہرے دار بٹھا دیے تھے دروازے پہ, کس کو بھی نہ کو آنے دے. سفارشہ لے کے آئیں گے نا, کس کو بھی آنے مت دے. اور کہاں اللہ کے رسول کو اطلاع دو, ابو بکر آیا ہے ملاقات کے لیے. وہ پہرے دار جا کے حضور کو بولا. حضور نے فرمایا میں کس سے بھی نہیں ملنا چاہتا, جا کے بول. اس نے آگے کہا حضور نے اجازت نہیں دی, چلے جاؤ واپس. کس کو واپس کر رہے؟ ابو بکر صدیق. جی یار غار ہیں, لیکن اس وقت سچویشن داماد سسرے کا ہے. ہاں جی, اجازت نہیں ملی ابو بکر کو. حضرت عمر آئے پیچھے پیچھے, اس نے کہا ارے بھائی ادھر اللہ کے رسول سے اجازت لے لے میرے واسطے. اس نے کہا یہاں رکو, اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, میں حضور سے اجازت لے کے آؤں گا پھر جا سکتے. عمر انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ خادم اندر گیا, رسول اللہ عمر آئے ہیں ملنے کے. حضور نے فرمایا میں کس سے بھی نہیں ملتا, میں جا کے بول. ٹینشن حضور. آپ خادم نے آ کے کہا اللہ کے رسول نے ملنے سے انکار کر دیا, چلے جاؤ واپس. عمر واپس آئے. اب کہاں جانا, بیٹی کا مسئلہ ایسا رہتا, آدمی کو کچھ بھی نہیں سدھرتا, بے چین نہیں. پھر رہا نہیں گیا, دوبارہ پھر گئے وہاں. اب سے کہا رے بھائی اللہ کے رسول سے کہے عمر آیا ہے, ارے دو باتیں کرنے کے واسطے آیا ہے, اجازت لے. خادم گیا, یا رسول اللہ. عمر پھر آیا. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آن دے اس کو. حضور نے اجازت دی. عمر اندر داخل ہوئے تو دیکھا اللہ کے نبی بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں. اور بوریا بھی ایسا موٹا رہتا, وہ کھجور کے شاخ کے جو رہتے ہیں نا پتے, اس کا بناتے دیکھو, اور اس پہ چادر بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی بہت خوبصورت ہے, بہت حسین. تو آپ کے جسم مبارک پر وہ بوریے کے نشان پڑ رہے تھے. اور عمر نے دیکھا کچھ کھجوریں ہیں رکھی ہوئی, ایک مشکیزہ ہے اور ایک چمڑا دباغت دیا ہوا, کچھ بغیر دباغت کے. اللہ کے نبی کی کل دنیاوی کائنات یہی تھی. عمر کو یہ دیکھ کر رونا آ گیا. حضور نے فرمایا عمر کیوں رویا؟ عمر نے کہا رسول اللہ قیصر و کسریٰ اللہ کے نافرمان اپنے بڑے بڑے محل میں نرم بستروں پر عیش کر رہے ہیں, اور آپ اللہ کے محبوب اس طرح سے قسم پرسی کی زندگی. یہ دیکھ کر حضور مجھے رونا آیا. حضور نے فرمایا عمر ہوش میں آ, ہم دنیا نہیں چاہتے, ہم تو آخرت چاہتے ہیں. لا عیش الا عیش الآخرہ, اصل عیش تو آخرت کا ہے. حضرت عمر کو موقع ملا, پہلا سوال کیا کیا اللہ کے رسول نے اپنے بیویوں کو طلاق دی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں تو. حضرت عمر کی جان میں جان آ گئی. حضور نے فرمایا نہیں تو, میں نے تو طلاق نہیں دی. پھر یہ مسئلہ کون سا ہے؟ یہ بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھانا, اس کو کہتے ہیں ایلا. ایلا, بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھائی, اسے بولتے ہیں ایلا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تو میں نے تو طلاق نہیں دی. عمر کی جان میں جان آئی. عمر نے سوچا حضور کو بہت صدمہ ہے, ذرا ان کو ہنسانا, حضور کو ہنسانا. عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری عورتیں مکے میں جب تک تھی نا, ان کی مجال نہیں تھی شوہر کے سامنے چوں کرنے کی. جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئی, مدینے کی عورتیں اپنے شوہروں سے ورہیں, شوہروں پہ حکومت کرتی ہو نا, یہ ہماری عورتیں آ کے یہ مدینے کی عورتوں سے مل گئی, لہٰذا انہوں بھی ذرا آنکھیں بتا رہی. یہ سن کر حضور کو ہنسی آ گئی, کہا یہاں بھی وہ چل رہا ہے. بہرحال حضرت عمر وہاں سے اٹھ کر آئے مسجد میں, اعلان کیا سنو اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے. آیت شریفہ نازل ہوئی. جب کوئی ایسی اطلاع ملے تو افواہ مت پھیلاؤ, بلکہ جو محققین ہیں ان کے حوالے کر دو تاکہ وہ تحقیق کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ سکے. تو حضرت عمر نے تحقیق کی اور اعلان کیا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے. وجہ صحابہ کے جان میں جان آ گئی. 29 دن گزر گئے. 29 دن کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا النبی, اے نبی, قل لازواجک, آپ کہہ دیجیے اپنے بیویوں سے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, او بیویوں اگر تم دنیا کی عیش اور راحت اور رونق چاہتی ہو, فتعالینا, تو آ جاؤ, امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, آ جاؤ میں تمہیں کچھ مال دے دوں اور ہمیشہ کے لیے نبی کے نکاح سے چلی جاؤ, آزاد ہو جاؤ, نبی کی نکاح میں نہیں رہ سکتی. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو, اللہ کے رسول کو چاہتی ہو, اللہ کو چاہتی ہو یعنی اللہ پہ تمہیں یقین ہے, بھروسہ ہے, اور نبی کو چاہتی ہو یعنی نبی جو بھی روکھا سوکھا کھلائے اس پہ زندگی گزارو گی. وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کے گھر کو تم چاہتی ہو یعنی اللہ اس کا اجر صبر کا تمہیں جنت میں دے گا. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے نیک بیویوں کے لیے بہت بڑا اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اب یہ آیت تخیر نازل ہوئی. اللہ کے نبی وہاں سے سیدھا گھر کو آئے. اب ازواج مطہرات نے دیکھا ارے اللہ کے نبی واپس آ گئے, پورے جو ہے ایک دم جمع ہو گئی نا, اللہ کے نبی کے پاس آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت عائشہ سے فرمایا, عائشہ میں ایک بات تیرے سامنے پیش کرتا ہوں, جواب فوری مت دینا, اپنے اماں بابا سے مشورہ کر کے پھر جواب دینا, کیونکہ حضرت عائشہ نوجوان تھی, کہیں حضور کے منشے کے خلاف جواب دے دی تو ان کا نقصان ہوگا. اس لیے فرمایا میں ایک بات کہتا ہوں تجھ سے لیکن جواب فوری مت دینا, اپنے اماں بابا سے مشورہ کر کے پھر جواب دینا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا یہ بتا کہ دنیا کا عیش چاہیے یا اللہ کا رسول چاہیے, دو میں سے ایک ملے گا. اللہ کے رسول کے گھر میں رہنا چاہتی ہیں تو عیش آرام نہیں ملے گا, اور عیش و آرام چاہتی ہیں اللہ کا رسول نہیں ملے گا, نکاح سے نکل جاؤ گے. حضور نے فرمایا جواب
فوراً مت دے، اپنے اماں بابا کو پوچھ کے جواب دے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، اماں بابا کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہوں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ باقیوں سے پوچھا، اور حضور باقیوں سے پوچھتے تھے، کہتے تھے عائشہ کا یہ جواب ہے، تمہارا کیا ہے؟ ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ، جو عائشہ کا جواب ہے نا وہی ہمارا جواب، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیا کا عائش نہیں چاہیے، ہمیں بس اللہ اس کے رسول چاہیے۔ ہاں، جب ان کا یہ جواب آیا اللہ کی جانب سے، دیکھو کیا ان پہ کرم کیا گیا۔ حضور کے لیے بیویوں کی تعداد اللہ نے مقرر نہیں کی تھی، بس حضور شادیاں کرتے جاتے تھے۔ لیکن جب ازواج مطہرات نے دنیا کے اسباب کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اللہ اس کے رسول کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی، اے نبی، آپ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت حلال نہیں ہے، اب یہ بیویوں کی قدر کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، ازواج مطہرات کی قربانی پر اللہ نے ان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ حضور کی حیات تک، بلکہ حیات کے بعد بھی، بلکہ جنت میں بھی وہی آپ کی بیویاں رہیں گی۔ اچھا، اب یہ ہو گیا قصہ، ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، تم 1 مہینے تک نیاتوں بولے تھے، 29 دن کے بعد کیسا کیا ہے؟ اور سب چپ رہتے کیا ان کا منہ؟ اب جدھر تو ہو گیا، کمپرومائز ہو گیا، اب خاموش رہنا نہیں رہنا۔ یہ ہماری ماں ہیں، یہ حضرت عائشہ، اللہ ان پہ درود و سلام نازل فرمائے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ 1 مہینے تک نیاتوں بولے تھے، پھر 29 دن کے بعد کیسا کیا آ گیا؟ حضور نے فرمایا عائشہ، کبھی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اور یہ مہینہ 29 کا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کے بیویوں کا خصوصی خطاب اللہ نے فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اللہ نے فرمایا تم قدر کر لو نبی کی، اللہ نے تمہیں نبی کا گھر عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کر لو۔ یاد رکھو، عام مسلمان عورت اگر گناہ کرے گی تو اس کو ایک گہرا عذاب دیا جائے گا، اور اگر تم گناہ کرو گی تم کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، ایک تو اس گناہ کا اور دوسرے نبی کی ناقدری کا۔ اسی طرح سے اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گی تو تم کو ڈبل اجر دیا جائے گا، ڈبل ثواب، ایک اس نیک عمل کا، دوسرے نبی کی قدردانی کا۔ تو دنیا میں سب سے افضل عورتیں ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں۔ تو فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، اگر تم میں سے کوئی علانیہ گناہ کرو گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ سزا دینا اللہ کے لیے آسان ہے۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، 21واں پارہ ختم ہوا، 22واں شروع ہو گیا۔
وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور اگر تم میں سے کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گی اور نیک عمل کرو گی، ہم اس کو ڈبل اجر دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے تیار کر رکھا اس کے لیے عزت کی روزی، یعنی جنت کی نعمتیں۔ پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو تمہارا درجہ بہت اونچا ہے۔ لہذا ایک ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دروازے سے باہر تمہیں کسی کام کے لیے آواز دے، تم جواب میں لچک پیدا مت کرو آواز میں، بلکہ ذرا کڑک آواز دو، کون ہے، کیا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم لچک کے ساتھ بات کرو گی تو باہر والا ہو سکتا ہے منافق ہوگا، تو اس کے دل میں تمہارے بارے میں غلط خیال آ جائیں گا۔ اور یہ حکم نبی کی بیویوں کو بھی ہے اور امت کی ساری عورتوں کو ہے۔ اگر کوئی اجنبی آواز دے کہ فلاں صاحب ہیں کیا، اب انہوں پردے سے کون ہے جی، آپ کیا کام ہے جی، اتنے میٹھے باتیں کرے نا، اس کا دماغ خراب ہو جاتا سامنے والے کا، باہر والے کا۔ تو اگر اجنبی آواز دے تو اللہ نے فرمایا آواز میں لچک مت پیدا کرو، بلکہ ذرا کرخت آواز میں، کون ہے، کیا کام ہے۔ ارے باپ رے شیرنی ہے، بھاگ جاتا وہاں سے جی۔ تو یہ ادب سکھایا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو اگر تم تقوی پرہیزگاری کے ساتھ رہتی ہو۔ فلا تخضعن بالقول، لہذا بات میں آہستہ دب کے بات مت کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگا جس کے دل میں مرض ہے، نفاق ہے۔ وقلن قولا معروفا، اور کہو دستور کے مطابق بات۔ ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، وقرن فی بیوتکن، اپنی گھروں میں بیٹھی رہو، ادھر ادھر پھرو مت بلا ضرورت کے۔ آیت سے معلوم ہوا عورت کے لیے بلا ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا یہ مناسب نہیں ہے، اور خاص طور سے اگر نکلے نا پورا پردے کے ساتھ نکلنا۔ اور جی بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلتی ہیں عورتیں، حضور نے فرمایا استشرفہ الشیطان، شیطان پھر اس کو تانگ جھانک کرتا ہے اور فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں بے پردہ عورت پر۔ اب یہاں اتنے لڑاں کرے ہیں عورتوں کے مرداں کہ خریدی خود نہیں کرتے، پیسے دیتے، تم پسند سے جا کے خریدی کر کے لاؤ۔ اور رمضان میں ان کے کپڑے بھی بنینا بھی انہوں چلانا کرتے۔ اللہ نے فرمایا بلا ضرورت کی عورت نہ نکل۔ ہاں ضرورت ہے، ایسے بیمار ہے، دوا خانہ ہے، یا کوئی سفر ہے، یا کوئی اور کام ہے، کوئی مرد گھر میں نہیں ہے، تو ضرورت کے تحت عورت گھر سے نکل سکتی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج فرمایا، تو حضور کے ساتھ حج میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، اور حضور نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی اپنے ساتھ حج میں لے کر آئے تھے۔ حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ نے بھی اس سال حج کیا۔ تو جب حج ہو گیا اللہ کے رسول نے فرمایا اب تمہارا حج ہو گیا، اب گھر میں ہی رہو، باہر مت نکلنا۔ چنانچہ ازواج مطہرات اس کے بعد گھر سے نہیں نکلی۔ ہاں ایک واقعہ پیش آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، جنگ جمل کا واقعہ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ
یہ آیت پڑھتی تھی اور بہت روتی تھی، اتنا روتی تھی اپنا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا کہ میں کیوں نکلی ہوں گی۔ جنگ جمل ہوئی بصرہ کے میدان میں، وقت ختم ہو رہا اس لیے وہ واقعات تفصیل سے نہیں بولتا۔ اور جی تم بولیں گے مول صاحب بولنا تھا نا، تمہارے کیا لگا یہاں کے یہاں گھر آئے تمہارے، ہمارا گھر بہت دور ہے۔ آج کو 1:30-2 بجتے ہیں جانے کو، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بہرحال اللہ نے حکم دیا نبیوں کی بیویوں کو، اور یہ حکم صرف ان کو نہیں ہے، ان کے ساری بیٹیوں کو بھی یہ حکم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں سے باہر نکو پھرو جیسے قدیم جاہلیت میں عورتیں بے حیائی کے ساتھ زینت کر کے گھومتی تھی۔ جاہلیت اولا سے مراد کیا ہے؟ یہ اسلام سے پہلے کی جاہلیت کا دور ہے، اور اسلام کے بعد جو جاہلیت آئی اسے جاہلیت اخری کہا جاتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھی، یہ بالوں کا جو چونڈا ہے نا وہ بیچ میں بناتی تھی، یہ بیچ میں، سر کے بیچ میں، اور بالا ایسا بچڑا لے کے ایسا چھوڑتی تھی جیسے وہ فوارے کا حوض رہتا نہیں کیا، پانی کے فوارے نکلتے نا، ایسے بالا ان کے، یہ اس زمانے کا فیشن تھا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، یہ جاہلیت اولا کی طرح سے یہ بن سور کے باہر نکو پھرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کرو اپنے گھروں میں۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ عورتیں عام طور سے زکوٰۃ نہیں دیتے، زیورات ناک میں، کان میں، گلے میں پہن کے اتراتے پھریں گے شادی میں، زکوٰۃ کون دینا اس کی؟ ہے نا ہمارے گھر والے، وارے واہ، تو اتراتے پھریں گی، وہ بیچارہ غریب زکوٰۃ دینا۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، حکم عورتوں کو ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ شوہر جو ہدیے اور جو پیسے جمع تمہارے کو دیتے نا، اس میں سے زکوٰۃ دو اپنے زیورات کی۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ یہ چاہتا ہے او نبی کے گھر والوں تم سے یہ گندی باتیں دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک کرے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس کو یاد کرو کہ جو تمہارے گھروں میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں، معلوم ہوا ازواج مطہرات کے مکان قرآن کے اترنے کے مقامات ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ بڑا باریک بھی باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، کچھ عورتیں حضور کے پاس آئی، حضور نے فرمایا انس سے کون ہے یہ کہ حضور عورتیں آنے والے ہیں، کچھ پوچھنے والے ہیں، حضور نے فرمایا پیش کرو۔ مسلمان عورتیں حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور نے فرمایا کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ قرآن میں پورے مردوں کا ذکر ہے، حالانکہ ہم بھی تو نیک کام کرتے ہیں، ہمارا ذکر کبھی نہیں آیا قرآن۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی، خاص طور سے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر آیا۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، یہ صفات مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں۔ خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی نیک کام کرے دل و جان سے کرے۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد
اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی حرام سے ان کو بچانا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ کچھ کام دھندہ نہیں رہنا، عورتیں تسبیح لے کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور جی ان کو دل نہیں لگانا، پڑوس میں جا کے جو غیبتیں، ساس ہے تو بھواں کی غیبتیں کرتی، بھواں ہے تو ساس کی غیبتیں کرتی، بہت ثواب ملتا کیا؟ ہاں جی، نمک مرچی لگا کے خبردار، اس کے بجائے کچھ اللہ اللہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکت دیں گا، تمہارے شوہر کی کمائی میں برکت دیں گا، ہاں جی، تمہاری اولاد کو نیک فرما بردار بنائے گا۔ یہ صفات جن مردوں اور عورتوں میں ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے تیار رکھا ہے ان کے لیے مغفرت کو، اللہ ان کو معاف کر دیں گا، اور بہت بڑا اجر ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، وہ جنت، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا، اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآنی زندگی نصیب فرما، جو ہدایات قرآن میں دی گئی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، بے اولادوں کو اولاد سے نواز دے، صاحب اولاد کو یا اللہ ان کی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ان کی اولاد کو صحت و سلامتی عطا فرما، عافیت راحت عطا فرما، جو بن بیاہی بچیاں معاشرے میں بیٹھی ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، ان کے نکاح کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔